السلام علیکم. کچھ دنوں سے میں آپ کے لیے کوریج کر رہا ہوں سیلاب زدہ علاقوں سے، اور میں نے ایک لحاظ سے میں گلتی ہوں کہ ابھی تک میں کے پی کے نہیں گیا اور ابھی تک میں سندھ نہیں گیا. میں نے صرف پنجاب کے جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے، اور پھر مجھے آنا پڑا. اور میں انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 2-4 دن میں کے پی کے یا سندھ، میں دونوں میں سے ایک جگہ تو ضرور جاؤں گا. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے حال دیکھا ہے وہ بہت ہی خوفناک حال ہے. اور میں صرف سیلاب زدگان کے لیے بات نہیں کر رہا، میں اب آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے، اب میں ان اے نٹ شیل آپ کو کچھ باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں بالکل آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کو اس کا میگنیٹیوڈ جو ہے اس کیٹاسٹروفی کا وہ سمجھ آ سکے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں اس سیلاب کے پانی سے. اور اس کو جہاں کلائمیٹ چینج کہا جا رہا ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں ہے. شاید ہو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی زیادہ بارشیں ہوئی ہوں، لیکن ایکچوئل یہ مین میڈ ڈیزاسٹر زیادہ ہے. کیونکہ جب ہم نے دکھایا آپ کو، سب سے پہلے ہم نے جا کے ایکسپوز کیا کہ کس طرح سٹون کرشنگ مشینز جو ہیں اور کرشرز جو ہیں، انہوں نے پورے دریا کا راستہ ہی بدلوا دیا اور پارٹ بدلوا دیا، اور وہ اس نے آ کے پھر وہ آبادیوں کے اندر آ گیا. تو اب یہ تو بارش تو ہوئی، لیکن اگر وہ اپنے نیچرل چینل میں سے جاتی رہتی تو وہ پھر سیدھا انڈس، اور انڈس سے سمندر اس نے اس طرح سے جانا تھا. اور جس جگہ آپ کو دکھایا ہم نے وہاں پہ انڈس سے اس دن زیادہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ پاس ہوا. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس سے کہ کیا اسٹرینتھ ہوگی پانی کی. اچھا، دوسری چیز جو ہے، جو نیچرل ہل ٹورنٹس ہیں، رود کوئیاں جو ہیں، ان کے راستوں میں لوگوں نے آبادیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر پانی کو اپنی جگہ موڑنی پڑی. یا تو وہ ان آبادیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اڑا کے لے گیا جو راستے میں تھی، اور کہیں سے جہاں سے نہیں لے کے جا سکا اس نے جگہ موڑی، اور پھر وہ بستیوں کے اندر آ گیا، آبادیوں کے اندر آ گیا. یہ بھی ہو گیا. اب یہ تو ایک کیٹاسٹروفی ہے جو ہو گئی، اور اس میں نہ جانے 1200-1300 کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہزاروں مویشی جو ہیں وہ مر گئے، اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر آب ہے. اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور وہ کس طرح سے آگے ہونا ہے، وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. اچھا، جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی مجھے پریزنس نظر نہیں آئی کہیں پہ بھی. اور یہ جو انڈیویجول افراد ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں لوگ، وہ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی جا کے مدد کر رہے تھے. آف کورس آرمی کر رہی ہے وہاں پہ، ریسکیو بھی آرمی کر رہی ہے، مدد بھی آرمی کر رہی ہے. دینی جماعتیں ہیں، فلائی ان کے جو کارکنان ہیں، فلائی کام کرنے والے وہ لوگ ہیں وہاں پہ. نتھنگ پولیٹیکل. جو گورنمنٹ کے اپنے بنے ہوئے ہیں کیمپس، وہ گوسٹ کیمپس ہیں. ان میں زیادہ تر وہ دکھانے کے، جیسے کہ آپ نے مثال سنی ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور وہ اس لیے آپ کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں سے، ان سیاستدانوں سے جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں. اچھا، 2 چیزیں میں نے اس باری فیل کی. میں نے 2010 کا فلڈ کور کیا تھا، اور بہت ایکسٹینسو ہم نے کور کیا تھا. اس وقت میں ایکسپریس ٹی وی پہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تقریباً 150 ٹن گرین جو ہے وہ بھی جمع کیا تھا. ہم ادویات بھی لے کر گئے تھے، اور کیش بھی ہم نے بہت ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے ایک ہیلپ لائن کھولی ہوئی تھی. تو جو ہے میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا. بہت اس وقت زیادہ پانی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو اڑا کے اس نے رکھا ہوا تھا، سڑکوں کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر، ان ساری جگہوں کو اس نے ڈبویا ہوا تھا. اور ابھی اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی بستیاں اور لوگوں کی آبادیاں، لوگوں کے گاؤں اور چھوٹے شہر جو ہیں وہ زیر آب ہیں. اچھا، جب میں نے بات کی لوگوں سے وہاں پہ، تو ان میں انتہائی غصہ ہے، شدید غصہ ہے. وہی کہتے ہیں کہ جناب یہ سیلاب ہے، اگر یہ واقعی قدرتی آفت ہے، اگر یہ واقعی ہی کلائمیٹ چینج ہے، تو یہ صرف غریبوں کے گھر میں کیوں آتی ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج امیروں کے گھر میں کیوں نہیں آتی؟ اور یہ سوال وہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صرف ہر باری، ہر 10 سال بعد، 8 سال بعد ہماری بستیاں کیوں اجڑتی ہیں آ کے؟ یہاں پہ جو وڈیرے کا ڈیرا ہے وہ کیسے بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے وڈیرے کا ڈیرا ہے وہ کیسے بچ جاتا ہے؟ پانی ادھر سے آ رہا ہے، لیکن ان کے بیچ میں سائڈ سے ہوتا ہوا ہمارے علاقے میں آ کے وہ پھیل جاتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ These are very critical questions that they've started to ask. دیکھیں، یہ 3.25 کروڑ لوگ یہ واپس نہیں جا سکتے، گھر ہی نہیں ہے.
جب گھر ہی نہیں ہے، جب ہزاروں نہیں لاکھوں میں گھر اجڑ گئے اور ٹوٹ گئے، اور ابھی بھی لوگ پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ ان کے پوری زندگی کا سامان جو ہے وہ وہاں پہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ جس وقت ہم یہاں سے نکل کے خشکی کی طرف گئے، پیچھے کو ہمارا مال لوٹ لے گا. اس وقت وہاں پہ لالیسنس جو ہے اپنے عروج پہ ہے. آپ نے تو کھانے کی حالت دیکھی کہ کھانے کے اوپر کیسے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. تو آپ امیجن کریں جہاں پہ ساز و سامان پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی گھر والے نہیں ہیں تو ادھر کیا حال ہو رہا ہے. بڑی کرٹیکل آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک محتاط اندازے کے مطابق جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں 75,000 پریگننٹ عورتیں، اور جو وہ ان یعنی ایڈوانس پریگننسی کی بات کروں جنہوں نے اس مہینے میں ڈیلیور کرنا ہے. اب آپ سوچیں، نہ وہاں پینے کا پانی ہے نہ استعمال کا پانی ہے. تو یہ 75,000 میں سے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے کہہ رہا ہوں کتنی مورٹیلٹی ریٹ کیا ہونا ہے اور ان سے کیا ہونا ہے. اور ابھی تقریباً کو 1.25 یا 1.5 کے قریب مجھے پتہ چلا کہ بچے ہیں جو 2 سال سے کم عمر ہے جو مدرس فیڈ کے اوپر ہیں. تو نہ مدر کے پاس غذا ہے تو نہ ان کو فیڈ مل رہی ہے. وہ کتنے زیادہ ولنریبل ہو گئے. اب یہ سارا کچھ ہے، 37 38 40 ڈگری تک ٹیمپریچر ہے وہاں پہ. ہیومیڈیٹی لیول، آپ اتنے پانی کے اندر سے جب آپ اٹھ رہے ہیں، ہر قسم کا وہاں پہ جو غلاظت ہے وہ ہے. ہر قسم کا جو آپ انسیکٹ اور بگ اور سانپ بچھو یہ سارے آپ سوچ سکتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے. تو ابھی لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے حال اور ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں. ابھی آپ وہ سوچیں، ہمارے لیے تو اور خبریں آنا شروع ہو گئی، لیکن ان کے لیے سروائیول ہی سب سے بڑی خبر ہے. ان کے لیے وہیں پہ ہے اور کس طرح سے رو رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، پھر جو ان میں سے ویل ٹو ڈو تھے، جو بہتر تھے، جن کی زمینیں تھیں، جن پہ کاشت ہوئی تھی، کپاس لگی تھی، وہ تو ساری کی ساری ڈیمیج ہو گئی، 100% ڈیمیج ہو گئی. اس بعد جتنے انہوں نے یعنی سیونگ کی ہوتی ہے انہوں نے سردیوں کے لیے کہ جی گندم کے دانے رکھے ہوتے ہیں تاکہ ہم پوری سردیاں کھاتے ہیں، پھر اس طرح کرتے ہیں، یا مکئی ہے وہ کھاتے ہیں، وہ سب واش ہو گیا. جانور ان کے چلے گئے. ناؤ واٹ؟ اب کیا ہوگا؟ تو اچھا، یہ پانی تو اترے گا 2 3 4 مہینے کے بعد جا کے، کیونکہ اس کا کوئی آؤٹ لیٹ تو ہے نہیں. تو وہاں پہ دلدل بنا کے نکلے گا یہ، اور دلدل بنا کے جب نکلے گا تو آپ اس میں اگلے 6 مہینے کاشت نہیں کر سکتے. تو اب اگلی کاشت جو ہے آپ یہ سوچ لیں ان زمینوں پہ مارچ سے پہلے نہیں ہو سکتی. اینڈ مارچ یعنی اف دے آر لکی. اس کے بعد ان کے پاس نہ بیج کے پیسے ہونے ہیں، نہ بجائی کے پیسے ہونے ہیں، نہ کھاد کے پیسے ہونے ہیں، نہ ڈی اے پی کے پیسے ہونے ہیں، نہ پانی لگوانے کے ہونے ہیں، نہ کچھ ہونا ہے. یہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم آسان قرضے دیں گے ان کو. قرضہ کیوں دیں گے؟ آپ کی ایل پلاننگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آپ قرضہ کیوں دیں گے؟ آپ کو ویسے دینا چاہیے ان کو، یہ ان کا حق ہے. اور آپ جو اتنی ایڈ آ رہی ہے باہر کے ممالک سے، اس کو چینلائز کریں. اس کے لیے ان کو ابھی اس وقت تو شاید ان کو کھانے کی ضرورت ہے، 15 دن کے بعد ادویات کی ضرورت ہوگی، مہینے کے اندر ان کو ڈاکٹرز کی، میڈیکل ٹیمز کی ضرورت ہوگی، پھر ان کو اپنی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، پھر ان کو اپنی کراپس کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. تو کتنے دوزخ کے یہ جو پل ہیں وہ کراس کر کے وہ بیچارے گزریں گے اور گزر رہے ہیں اس وقت اپنی زندگیوں میں. Now my question that I want to leave right over there is کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے وڈیرے، ان کے سردار، ان کے سیاستدان. میں نے ایک سے پوچھا، وہ بہت بزرگ آدمی تھا بیچارہ، آئی تھنک اس کی رفلی عمر کوئی 90 سال تھی. تو اس کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ اتنی دور ہیں اصل میں یہاں پہ، تو وہ ان کو پتہ نہیں آپ کے ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو کہ آپ یہاں پہ ہیں؟ ہم بھی تو ایکسیڈنٹلی پہنچے ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا یہ بکواس ہے، میں نہیں مانتا. جب ان کو ہمارا ووٹ چاہیے ہوتا ہے یہ آتے ہیں، ہمارا شناختی کارڈ بنوا کر لاتے ہیں ہمیں گوڑ میں، جہاں پہ بھی ہم ہوتے ہیں، اگر آئیلینڈس پہ، کچے میں، یہ وہ، یہ ہمیں ڈھونڈ کر دیتے ہیں. مچھیروں کی بستی ہے، مچھیروں کے پاس چلے جائیں گے. خانہ بدوش جو ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سے خانہ بدوش کی جو ہے وہ کدھر ہے، جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اب ہمیں کھانا چاہیے تو ہم ان کو مل نہیں رہے. یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں یہ 3.25 کروڑ لوگ جو ہے، اب وہ جب آپ کو دیکھے گا تو وہ آپ کو نفرت سے دیکھے گا. اور جب اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، حق ہے یہ ان کا کہ ان کی کیئر کی جائے، جب وہ نہیں ملے گا، یا لوگ اس طرح سے 50 روپے کے نوٹ بانٹ رہے ہوں گے، یا لوگ یوں کھانے ٹاس کر کے پھینک رہے ہوں گے، اور ان کے گھر کی عورتیں، ان کے بچے جہاں پردہ داری ہے، ہر چیز ہے، وہ اس طرح سے بے بسی سے دیکھ رہے ہوں گے،
تو وہ دل میں کتنا غصہ لے کر بیٹھے ہوں گے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر ابھی بھی ہم لوگوں کو ایز اے سوسائٹی ہوش نہ آیا تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر جو فرق ہے یہ ہم کو لے کر بیٹھ جائے گا. اور 2010 سے لے کے ابھی تک جو میں نے دیکھا, غربت کا لیول 2010 کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا. اور میں صرف پنجاب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ساؤتھ پنجاب کی, کہ وہاں پہ جو غربت ہے وہ آپ کو لگے گا 19ویں صدی میں آپ رہ رہے ہیں. 19ویں صدی, ناٹ ایون 20th سینچری. تو جب اتنی ڈسپیرٹی ہے اور ان کو نظر آتی ہے کہ ان کا حق مارا گیا یا ان کے ساتھ غلط ہوا یا ان کو کاٹ کر پانی کا راستہ بدلا گیا اور ان کو ڈبویا گیا اور اپنی زمینیں اور اپنے رقبے بچائے گئے, تو کتنی دیر آپ اور ہم بچ کر رہیں گے؟ یہ سوچئے گا ذرا اس کے اوپر. Until the next time, اللہ حافظ.